نبی کے ساتھ اگر جنت میں جانا ہے تو پہلے دنیا میں نبی کے ساتھ ہونا پڑے گا. پہلے نبی کے ساتھ. اب نبی کا ساتھی کون؟ ماں ہوں. نبی کا ساتھی کون؟ تم سب قیامت تک کے مومنین. لیکن ایسے نہیں کہ میں نہیں. قرآن ڈیفینیشن بیان کر رہا ہے, صفات بیان کر رہا ہے. نبی کا ساتھ کون؟ نبی کا ساتھ دینے والا کون؟ نبی کا ساتھی کون؟ ماں ہوں. نبی کا ساتھی بننا ہے. نبی کا قرآن نے ضابطہ دیا, نبی کا ساتھی بننا ہے. قرآن کہتا ہے پہلی صفت اشداء علی الکفار. اشداء نبی کے ساتھی کی پہلی صفت کہ وہ کافروں پہ سخت ہیں. ارے جو کافروں پہ سخت ہوگا وہ کافر کی تہذیب پر عمل کیوں کرے گا؟ جو کافر سے نفرت کرے گا وہ اس کی یاد میں ڈیمیج پینٹ کیوں پہنے گا؟ جو کافر سے نفرت کرے گا وہ اس کی انداز میں کمر ہلا کر کیوں چلے گا؟ لوگ کافر کو گالی دیتے ہیں, گالی سمجھتے ہیں. یاد رکھنا, لوگ اپنے اوپر نہ لیں. کافر کا مطلب یہ ہوتا ہے جو حق کا انکار کرے اس کو کافر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت آسان لب و لہجے میں نے کہا حق کا انکار کرنے والے کافر کہتے ہیں. آج کل لوگ اس کو گالی سمجھتے ہیں. آپ کوئی ہو اگر حق کا انکار کرتے ہو تو کافر ہو, بلکہ کوئی کلمہ پڑھ کے بھی اگر حق کا انکار کرے تو وہ کافر ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہمیں گالی دے رہے, گالی نہیں دے رہے کسی کو. حق کے منکر کو, حق کا انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں. اشداء علی الکفار. جو رسول اللہ کا ساتھی ہے اس کی پہلی صفت, بولو نفرت ہے کفر والوں کے لیے دل میں؟ نفرت ہے؟ نہیں ہے. کیسے نفرت ہوگی؟ تم تو ان کے انداز میں پینٹ پہن رہے ہو, ان کے انداز میں کھا رہے ہو, ان کے انداز میں شادیاں رچا رہے ہو. بولو شادیاں ہوتی ہے تو کیا ڈی جے نہیں بجاتے, گانے نہیں گاتے؟ یہ کس کا طریقہ ہے؟ رسول اللہ کا طریقہ ہے. بتاؤ, اتنے ظالم ہو گئے ہیں ہم لوگ. اپنے بیٹے کی شادی میں بھی ڈھول بجاتا ہے اور نبی کے نواسوں کی شہادت میں بھی ڈھول بجاتا ہے. اللہ 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 اللہ. سوچے نہ ذرا, اس سے بڑھ کر کے ظلم والی قوم کون ہوگی؟ نبی کے بیٹوں کی شہادت پر. ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ سید تجھے سمجھتا نہیں ہے, یہ ہم جو نبی کے بیٹوں کی شہادت پہ ڈھول بجاتے ہیں تو رسول اللہ کے بیٹوں کی عقیدت میں بجاتے ہیں. میں نے کہا ایک احسان کر دینا, جس دن میرے مولا علی اکبر کے جسم پر گھوڑے دوڑے تھے تو اس دن ڈھول بجاتا ہے. اللہ تجھے وہ دن نہ دکھائے جس دن تیرے جوان بیٹے کا جنازہ اٹھے, اس دن ڈھول بجانا. میں سمجھوں گا کہ یہی تیری عقیدت ہے. جب تو تیرے جوان بیٹے کے جنازے اٹھتے وقت, جب تو تیرے بڈھے باپ کے جنازہ اٹھتے وقت ڈھول نہیں بجاتا تو رسول اللہ کے بیٹوں کی شہادت میں تو ڈھول بجاتا ہے. کس دن تو ڈھول بجاتا ہے؟ جس دن رسول اللہ کی زلفوں میں کربلا کی خاک اٹ گئی تھی, جس دن رسول اللہ کے چہرے پر آنسوؤں کے آثار تھے, جس دن رسول اللہ کی داڑھی اللہ اکبر غم سے بکھری ہوئی تھی. حضرت ابن عباس نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ ہاتھ میں خون کی شیشی ہے, داڑھی شریف پر یہ اثر ہے, زلفوں میں یہ اثر ہے. حضور کی زلفوں میں کبھی خاک نہیں اٹی, حضور کی داڑھی شریف کبھی بکھری نہیں, لیکن شہادت حسین کا اثر یہ تھا. اپنے لاڈلے بیٹے امام حسین کو علی اصغر کا جنازہ اٹھاتے ہوئے دیکھا ہوگا, علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا, جناب سیدنا قاسم کی لاش میں گھوڑے دوڑتے ہوئے دیکھا ہوگا. حضور کتنا روئے ہوں گے, کتنی تکلیف میں ہوں گے. اس دن تم ڈھول بجاتے ہو, عورتیں تمہاری سج دھج کے نکلتی ہے, عورتیں تمہاری لالی پاؤڈر کر کے نکلتی ہے. اس سے بڑھ کر کے نبی کی آل کے ساتھ بے ادبی کیا ہوگی؟ میں گالی دینے نہیں آیا, میرے بھائی یزید کی بیوی نے وہ نہیں کیا جو تمہارے گھر کی بیویاں کر رہی ہے امام حسین کی شہادت پر. تم حسینی ہو, تم حسین. اگر اتنا ہی تمہیں یہ ہے کہ اس دن سجنا دھجنا عقیدت ہے, ذرا ان عورتوں سے کہنا کہ جب ان کا باپ مرے گا تو ذرا لالی پاؤڈر کر کے دکھانا, تب ہم سمجھیں گے کہ کیا عقیدت ہے. ہم کوئی گالی نہیں. ارے سیدوں سے پوچھو نا ان کے دل پہ کتنے نشتر چلتے ہوں گے. زمین کے اوپر کے سید اتنے تڑپتے ہیں تو زمین کے اندر کے سیدوں کی تڑپ کہاں لگتا ہوگا. اور تم اس کو عقیدتوں کا نام دیتے ہو, محبتوں کا نام دیتے
ہو اللہ دین کہاں ہے وہ بتاؤ، حسینیت کہاں ہے وہ بتاؤ، حسینیت کو کھچڑے اور شربت میں تولنے والوں دین سمجھو۔ اگر اسی کا نام دین ہے تو غوث پاک کے گھر کی بیویوں نے اس دن ایسا کیوں نہیں کیا؟ سجنا سورنا، ان کے تو آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے اور میرے مرشد حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا حال تو یہ تھا کہ پہلی محرم سے لے کر کے 10ویں محرم تک آنسو نہیں تھمتے۔ ہمارے مرشد سرکار وارث دیوا، اللہ اکبر، حال یہ تھا آنسو نہیں تھمتے تھے ہمارے، اور مرشد کے مرشد سرکار اللہ اکبر غوث العالم کے مرشد مخدوم عالم سرکار علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کہ عشرے میں کسی سے ملتے تک نہیں تھے۔ یہ یاد حسین کا موقع ہے، یہ وہ لوگ تھے تلاوت میں مصروف ہیں، درود میں مصروف۔ وارث پاک کا تو ایک قول ہم نے کسی بزرگ سے سنا، پڑھا نہیں سنا، وارث پاک کہتے تھے کہ عاشقوں کو تو اب بھی کربلا دکھایا جاتا ہے۔ ہماری جماعت کے بہت بڑے بزرگ سے انہوں نے کہا، وارث پاک کہتے تھے عاشقوں کو تو اب بھی کربلا وہ کمروں میں بیٹھ کر کربلا دیکھتے۔ میرے بھائیوں کیا سمجھ رکھا ہے؟ دین کہاں ہے؟ قرآن کہتا ہے رسول اللہ کے جو ساتھ والے پہلی نشانی اشداء علی الکفار، وہ کافروں پہ سب، کافروں کی نقل وہ نہیں کرتی۔ یہ شراب پینا کس کا کام ہے؟ نشہ کرنا کس کا کام ہے؟